مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور سنیے اب یہ آیت اہم ترین ہے صبر کے موضوع پر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت طاری کر کے، والجوع، بھوک، فقر اور فاقہ، ونقص من الاموال، مالی نقصان، والانفس، جانی نقصان، والثمرات، اور ثمرات، پھلوں اور میووں کا نقصان۔ میرے نزدیک یہاں پر ثمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے۔ ایک تو صاف تھا کھجور کی فصل تیار ہے، غزوہ تبوک جانے کا حکم مل گیا، کون اتارے گا؟ اور کھجور وقت پر اتری نہیں، برباد ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان۔ اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے، بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا، میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں نکلا۔ یہ ثمرات کیا ہے؟ محنتیں، محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ بی پریپیئرڈ۔ ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ کوئی سیٹ بیک آیا، فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ میرے نزدیک یہ ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے۔ ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں۔ نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے۔ صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے، پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے۔ ان کے لیے تو جا صادق، جا الامین، یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا۔ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے، کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہے، کچھ شعر توڑ لیتے ہیں، ہم پر بہت جماتے ہیں۔ کسی نے کہا ساحر ہے، کچھ جادو سیکھ لیا۔ یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، قرآن میں ہے ساحر کذاب، سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا۔ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں نقل کیا گیا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ اے وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے، حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک دم گھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فقرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وہ شخص
جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فکرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے۔ سورہ ہجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے، بھائی یہ دیکھو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو۔ یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں، کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فکرے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھج رہا ہے، دل میں صدمہ ہے۔ دیکھیے سورہ نون ہے، اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے۔ آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے؟ مانتا بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، آج تک دنیا نے کوئی پاگل، کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی دلجوئی کے لیے فرما رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ یہی ہے، اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کرو اے نبی، صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھی طرح نوٹ کیجئے یہ بات، ذرا سیرت ہی کا سمجھ لیجئے، آج ایک بیان ہو جائے گا۔ یوں سمجھیے جب حضور نے یہ کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، فرشتے سے ملاقات ہوئی، تو اب وہ چہمے گوئیاں شروع ہو گئی، معلوم ہوتا دماغ خراب ہو گیا۔ دیکھیے ہم نہیں کہتے تھے یہ جا کے غار ہرا میں بیٹھتے ہیں، کئی کے دن رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، وہ خشکی چڑھ گئی نا آگے۔ یہ جس طرح کی باتیں دنیا میں آج ہوتی ہیں اسی طریقہ کی باتیں ہوتی تھیں۔ عتبہ ابن ربیعہ ایک مرتبہ آتا ہے، کیونکہ قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھا، تو قریب آ کر بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے بزرگانہ انداز میں کہتا ہے بھتیجے حضور سے، بھتیجے اگر واقعی کسی بد روح کا سایہ ہو گیا ہے تم پر، وہ آسیب آ گیا ہے تو مجھے بتا دو، میرے بہت سے عاملوں سے تعلقات ہیں، میں کسی کو بلا کر یہ تمہاری بد روح دور کر دوں گا۔ اب آپ سوچئے کیا بیتی ہوگی حضور کے دل پر۔ یہ وہ کیفیات ہیں، اور یہ نوٹ کر لیجئے 4 برس تک یہی شکل رہی ہے، مخالفت اسی نوع سے ہوئی ہے
جس کو کہتے ہیں فزیکل پرسیکیوشن، جسمانی تشدد، وہ پہلے 4 سال نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت جب بھی کبھی کوئی ایسی دعوت اٹھتی ہے، اب مجھے اجازت دیجئے میں ایک لفظ انقلاب یہاں استعمال کر لوں، انقلابی دعوت۔ کل میں نے کہا تھا نا، ایک ہوتی ہے خالص مذہبی تبلیغ، ایک ہوتی ہے انقلابی تبلیغ۔ مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ، اور انقلابی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال اشتراکی تبلیغ۔ میں باہر سے مثالیں دے رہا ہوں، اندر سے نہیں دینا چاہتا۔ آگے یہ کہ یہ قدر گفتیں باقی فکر کن، آگے انسان اپنی عقل سے کام لے، سوچے، غور و فکر کرے۔ تو یہ انقلابی تبلیغ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انقلابی تبلیغ کے اندر یہ بات جان لیجئے کہ پہلا رد عمل جو ہوتا ہے معاشرے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات گھبرانے کی نہیں ہے، ایک آدمی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ سر پھرے قسم کے چند نوجوان اس کے ساتھ ہیں، ایسی کیا بات ہے گھبرانے کی؟ مشت خاک ہے، بس ان کو چٹکیوں میں اڑاؤ۔ جو چٹکیوں میں اڑانا کہلاتا ہے نا، اسی کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، پھونکے مار کے ہی بس۔ تو پہلا رد عمل جو ہوتا ہے ایک نظام کا، ایک کسی انقلابی دعوت کے خلاف، وہ رد عمل ہوتا ہے استہزاء، تمسخر، مذاق کرو، ان کو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ڈی مورلائز کر دو، ان کی ہمتیں جو ہے وہ ٹوٹ جائیں، ان کو اس طریقے سے، اسی کا نام ہے آج کل کی اصطلاح میں کیریکٹر اسیسینیشن، ان کی شخصیتیں جو ہیں ان کو داغدار کر دو، ان کا اعتبار ختم کر دو، ان کا استہزاء کرو، تمسخر کرو۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس وقت ایک گونا فخر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میں نے جو کام بھی کیا ہے اس وقت پاکستان میں، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، بڑا دقیانوسی مولوی ہے، بیگمات کا رد عمل جو ہوا وہ آپ کے علم میں ہوگا، بڑے جو یہ جدید ہمارے روشن خیال قسم کے جو صحافی ہیں، اگر کہیں آپ نے پڑھا ہو جس طرح استہزاء ہوا ہے، جس طرح مذاق اڑایا گیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ میرے نزدیک بہت بڑی سند ہے جو اللہ کے ہاں جا کر پیش کروں گا کہ اللہ تیرے دین کے لیے۔ میں نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کہی، میں نے جو بات کہی وہ جو شریعت محمدی کی بات ہے وہ کہی۔ اگر اپنی طرف سے کہیں ہو کوئی اضافہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو مجھ پر اور لعنت ہو مجھ پر، لیکن اگر میں نے وہی کچھ کہا جو شریعت محمدی کا تقاضا ہے اور قرآن اور سنت کی بات ہے، تو پھر اگر مجھے کسی نے پاگل کہا اور کسی نے دقیانوسی کہا اور کسی نے اور فقرہ چست کیا، تو میں اس کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے وہ سند ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جا کر پیش کروں۔ اور یہ جان لیجئے کہ وہی بات ہوتی ہے ہمیشہ، ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف۔ وہ بات کریں گے جو حضور نے کی تھی، وہی رد عمل سامنے آئے گا جو اس وقت آیا، اس لیے کہ یہ تو جو انسانی مزاج ہے وہ نہیں بدلا، معاشرے کا انداز نہیں بدلا، وہ جو کام ہوگا اس کا رد عمل ابتدائی وہی ہوگا۔ اور اس میں در حقیقت امتحان ہوتا ہے صبر کا۔ کیا دل شکستہ ہو کر بیٹھ رہے گا انسان؟ ہمت جواب دے جائے گی، کمر ٹوٹ جائے گی، قوت ارادی اور عزیمت جو ہے مزمحل ہو جائے گی، پھونکوں سے چراغ بجھ جائے گا۔ یہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی اس کا بڑی خوبصورت کے ساتھ ترجمہ کیا ہے مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کی ترجمانی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بہرحال اس مرحلے پر میں نے آپ کو 2 صبر بتائے۔ صبر کس چیز سے؟ اپنا کیریئر دنیاوی جو بھی آپ حاصل کر سکتے تھے، ذہین آدمی ذہانت لگائے گا تو دین کی دعوت دے گا ایٹ دی انٹلیکچوئل لیول۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیز دنیا میں کسی کمائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اسے قربانی دینی پڑے گی کیریئر کی، اپنے مفادات کی، تب کام کر سکے گا۔ عام آدمی وقت لگائے گا، صلاحیتیں صرف کرے گا، اپنی وہی اس وقت سے اور توانائی سے پیسہ بنا سکتا تھا۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے
کہ بڑی سادی ہو گئی ہے یہ حساب کتاب کی بات، بہت سادہ. ایک انسکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ برابر ہے اتنے روپے کے، ایک سکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ برابر ہے اتنے روپے کے. آپ تو ہر چیز کاؤنٹ کر سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں. جو شخص 1 گھنٹہ لگا رہا ہے اس نے کوئی پیسہ خرچ کیا ہے، اسی وقت کو لگا کر وہ پیسہ بنا تھا، اسی ذہانت اور صلاحیت سے وہ کوئی کمائی کرتا. ادھر لگایا تو وہ جو کمی ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنا، اس کو جھیلنا اور خوش دلی سے برداشت کرنا، یہ سمجھنا کہ در حقیقت یہ سب کچھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو ثواب ملے گا. یہ صبر کا ایک رخ، اور استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق اڑے، فقرے چست ہو، دقیانوسی کہا جائے، ریئیکشنری کہا جائے، یہ بڑے ریئیکشنری ہیں، یہ بڑے پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو. جو کہا جائے سنو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اور صبر کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں ہدایت قرآن مجید سے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ جائے. اگر اللہ تعالیٰ مقام دعوت پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرما دے تو جو مرحلے پیش آئیں گے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت حضور سے جو کہا گیا اس سے آپ کے دل پر بھی، اس کے زخمی جو آپ کا دل ہے، آپ کے احساسات ہیں، اس پر مرہم رکھا جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ آج تمہیں سننا پڑ رہا ہے اس سے تمہارا سینہ بھجتا ہے، تمہیں رنج اور صدمہ ہوتا ہے، لیکن وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، اس کو جھیلیے اور برداشت. اچھا، اس مرحلے پر صبر کی ایک تیسری شکل ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. وہ صبر ہے جو میں نے سورہ حامیم السجدہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے. مقام دعوت پر جو شخص فائز ہو گیا ہو اس کے لیے یہ صبر لازم ہے کہ لوگ گالیاں دیں وہ دعائیں دیں، لوگ پتھراؤ کریں وہ پھول پیش کریں. اگر نہیں کرے گا دعوت نہیں آگے بڑھے گی. اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو قانون ہے السن بالسن والعین بالعین، آنکھ کا بدلہ آنکھ اور دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان، یہ قانون ہے شریعت کا. یہ قانون مقام دعوت پر نہیں چلتا. مقام دعوت کا قانون اور ہے، جھیلو، برداشت کرو، مارے کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ. اس کا نام ہے پیسو ریزسٹنس. وہ میں نے کل کہا تھا نا کہ 3 مجھے اصطلاحات آپ کو بتانی ہے اور اس کا مفہوم. تیسرے لیول پر جب آپ آ جائیں گے اقامت دین کی جد و جہد میں، اس کے لیے پہلا صبر کیا ہے؟ صبر محض. اب میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے ترجمہ کرنے کے لیے. صبر محض سے کوئی بات شاید بہت سے حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گی. صرف صبر کیا معنی؟ پیسو ریزسٹنس. لوگ گالیاں دیں تم دعائیں دو، لوگ تمہیں مار رہے ہو تم ہاتھ مت اٹھاؤ. یہ جو پیسو ریزسٹنس ہے مقام دعوت کے لیے یہ لازم. اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو جملے عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہیں، بائبل میں ہیں، ان پر ہمارے کچھ علماء فطرے چست کر دیتے ہیں کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے، یعنی حضرت مسیح کے یہ جملے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ تمہارے کوئی تھپڑ مارے تو تم تھپڑ مارو. قصاص، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہے کہ نہیں؟ اے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے. بدلہ نہیں لوگے تو شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی. اس نے آج تمہارے تھپڑ مارا ہے، تم نے بدلہ نہیں لیا، کل وہ کسی اور کے لگائے گا. اس کو تو یوں سمجھیے نا کہ عادت پڑے گی. پھر معاشرے کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ بدلہ ہو. ایک تھپڑ اس نے لگایا ہے تو تھپڑ اس کے لگے تو اس کے بھی 14 طبق روشن ہو، تاکہ کسی اور کو تھپڑ مارنے کی ضرورت اس میں نہ ہو. یہ صحیح ہے کہ معاشرے کی درستی اسی میں ہے، لیکن جو دعوت کا معاملہ ہے بالکل جدا ہے، اس کے قانون اور ہے. حضرت مسیح کے الفاظ کیا تھے یا نہیں؟ بہرحال انجیل میں یہ ہے، اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے. مقام دعوت کے دوران یہی طرز عمل صحیح ہے، اور یہی طرز عمل محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تلقین فرمایا. وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ جو ہے انجیل کے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر. اگر کوئی تمہارا چغا لینا چاہے نالش کر کے
تو تم اس کو کرتا بھی اتار کے دے دو. اگر کوئی تمہیں بیگار میں 1 کوس لے کے جانا چاہے تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ. اس پر کہا گیا کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے. یقیناً قانون کے اعتبار سے غیر فطری ہے، دعوت کے اعتبار سے یہ لازمی ہے. یہی دعوت کا یہی قانون ہے جو 12 برس تک مکے میں محمد الرسول اللہ نے نافذ کیا. صحابہ کو کیا حکم تھا؟ تمہیں کتنا ہی مارا جائے تم جواب میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. نو ریزسٹنس، نو ریٹیلیشن. ریزسٹنس تو ہے، پیسو ریزسٹنس. ریزسٹنس کیا ہے؟ کہ پیچھے مت ہٹنا. وہ سارا دباؤ کیوں دے رہے تھے؟ کہ تم اپنا تعلق منقطع کرو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. تم توحید کو چھوڑو، اپنے آبائی دین میں آؤ. اسی کے لیے پریشرائز کر رہے تھے نا. حضرت بلال کو مار رہا ہے امیہ ابن خلف. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا کر اور اس کے اوپر ننگی پیٹھ لٹا دیا. آپ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ دہکتے ہوئے انگارے بچھائے جا رہے ہیں، یہ میرے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، اور پھر حکم دیا جاتا ہے کرتا اتار دو. کرتا اتار دیتا ہے. لیٹ جاؤ، لیٹ جاتا ہے. کیوں؟ بڑی غیر فطری بات ہے یہ. تو اسے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے. ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے اس کے اندر طاقت بہت آ جاتی ہے. اسے نظر آ رہا ہو کہ مجھے تو بھون دیں گے، کباب بنا دیں گے، تو اگر اسے اجازت ہو 2-4 کو مار کر مرے گا. اجازت نہیں. محمد نے ہاتھ باندھ دیے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں اجازت نہیں ہاتھ اٹھانے کی. یہ بعد میں سورہ نساء میں یہ الفاظ نازل ہوئے کہ اے مسلمانوں، ایک زمانہ یہ تھا کہ تمہیں حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریٹیلیٹ. ڈٹے رہو، جمے رہو، کھڑے رہو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، پیچھے نہ ہٹنا. نہ محمد کے دامن کو چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ توحید کا دامن چھوڑنا، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. بتائیے کہاں گیا قانون؟ قانون تو یہ ہے کہ بدلا لو، لیکن وہ قانون تو اس وقت نافذ ہوگا جب انقلاب آ جائے گا، اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، تب آئے گا نا قانون. ابھی مرحلہ ہے انقلابی عمل کا. ابھی تو انقلاب لانا ہے، اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. اس پروسیس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ پیسو ریزسٹنس کا ہے صبر. یہی وجہ ہے دیکھیے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیرایوں میں صبر کا حکم دیا گیا. کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اسی طریقے سے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا ہمارے اولو العزم رسولوں نے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، یہ سورہ نون جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو سنائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اذ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے. مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دی. نبی کا، رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا، وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا. He must stick to his place of duty. بڑے افسرز کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے. تو اے رسول، جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے. کہ ذرا مخالفت ہوئی، لوگوں نے فکرے چست کیے اور آپ کہیں اور چل دیے، دفعہ ہوئیے، یہ بات نہیں سننا چاہتے میں کسی اور کو سناؤں گا. ہو سکتا ہے نا، ہم تو کرتے ہیں نا یہ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا. اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے، چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے وہاں بات سنائیں گے. لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپوائنٹمنٹ ہے، he cannot leave his place without the express permission of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا
کہ مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اذن آ گیا؟ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا۔ حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جائے۔ حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی، لیکن حضور تو نہیں گئے۔ رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو، یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابوبکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے، اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھانکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے۔ یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے۔ آج کل وہ عصر اور ظہر کے مابین کا وقفہ، تو این ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور۔ آپ نے آ کے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے۔ اس میں ایک قصہ تھوڑا سا اور بتا دوں، بہت دلچسپ ہے اور بہت ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ حضرت ابوبکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ یعنی اب آپ وہ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فرما کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آئے، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ قبول نہیں فرما رہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا وقت۔ ہمارا معاملہ جو ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بالکل کچھ مختلف بنا ہوا ہے، اسی لیے وہ عزت نہیں، وہ وقار نہیں۔ یہاں یہ حال ہے کہ حضور کے خسر ہیں، جان نثار ہیں، یار غار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے اونٹنی کی میں قیمت ادا کروں۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ رسول کو اجازت نہیں تو فرمایا گیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ دیکھنا وہ جو یونس علیہ السلام جو انہوں نے کیا تھا، اجازت آئے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر، وہ قوم کو چھوڑ کر کسی اور وجہ سے نہیں گئے تھے دین کی حمیت اور غیرت کی وجہ سے۔ یہ بدبخت بات سننے کو تیار نہیں ہے تو دفع ہو، میں کہیں اور جا کر اللہ کی بات کہیں سناؤں گا، لیکن اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پکڑ ہوئی، گرفت ہوئی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دی، مچھلی نے انہیں اگل دیا ساحل کے اوپر۔ یہ ایک لمبی بات ہے، تو یہاں حضور سے کیا کہا گیا؟ صبر کی۔ اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھیں، لیکن یاسر غلام نہیں تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر، یمن کے باشندے۔ انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ جیسے حضرت سلمان فارسی کی بات میں نے آپ کو بتائی، وہ تو خواب کی بشارت نہیں تھی، وہ ان کے غور و فکر کا معاملہ تھا۔ انہوں نے وہ جو آگ کی پوجا پاٹ ہے اس کو چھوڑا اور سفر کیا، اور پھر انہیں خبر دی ایک راہب نے کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جاؤ شاید قسمت یابی کرے۔ انہیں خواب آیا تھا،
یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے۔ ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش۔ یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا قرشی کا حلیف۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی، جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں کاروبار وغیرہ کرنے میں سعودی عرب میں شراکت جو ہے وہ کسی لوکل سعودی کے ساتھ ہوگی تو آپ کر سکتے، وہ کفیل ہے، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کی بات وہاں تھی کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں۔ یا تیسرے قرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی، اسی طرح اس کے غلام ہے۔ یہ تین کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے۔ ان کو تو اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ذبح کر دیتا تھا تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے نا، آپ کی بکری آپ نے ذبح کی، گوشت کھا لیا، کوئی آپ سے کوئی پوچھ سکتا؟ جب ملکیت ہے، آپ کی بکری آپ کی تھی، آپ نے ذبح کر دی۔ غلام آپ کی ملکیت تھا، آپ نے ختم کر دیا، کوئی اس میں جرم نہیں، کوئی باس پرس نہیں۔ یہ تھا حال غلاموں کا۔ بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز تھی۔ ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے۔ حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ امیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا۔ نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا، اوپر سے وہ آگ مکے کا، کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، آگ برسا رہا، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی، اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے منہ سے، لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک ایک اللہ، قل هو اللہ احد، الفاظ نکلے۔ یہ ہے وہ صبر، یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء۔ یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے، جھیلو، برداشت کرو، اس توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر، یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا۔ البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا، یہ تو کنیز رہیں گی۔ بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے، جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا، عمار ابن یاسر۔ وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا، وہ مر گیا۔ اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے، ابو جہل جو چاہے کرے، اور سمیہ تو کنیز ہے ہی، اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، جو چاہے کرے، اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے، لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ۔ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بالآخر جو شہید کیا حضرت سمیہ کو ایذائیں دے دے کے، سسکا سسکا کے، ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے، داغ دے کر، کہتا کیا تھا؟ ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے، مان لو، میں چھوڑ دوں گا۔ تنگ آ گیا، کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہے ثبات، یہ ہے صبر، یہ ہے استقلال، ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، جو چاہو کر لو، اب ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا اور شہید کیا۔ حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا ستا کے، تنگ کر کر کے، آخر کار جو ختم کیا، انہیں شہید کیا کس طرح؟ 4 سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے برستے ہو گئے۔
اس حال میں کیا ہو رہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تو تاکید کر رہا ہے اپنے نبی کو، اصبر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیا فرماتے تھے؟ اصبروا یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ ہے تواصوا بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ تواصوا بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی ایک بات ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے، دین میں جہاں عظیمت ہے رخصت کا پہلو بھی ہے۔ یہ جو نوجوان تھے، یہ بوڑھے والدین کا تو وہ مقام ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر۔ نوٹ کیجئے، میں ایک اعتبار سے کہا کرتا ہوں، سید الشہداء یہ بنے کہ نہیں بنے، ان کو جو فوقیت حاصل ہوئی، الفضل للمتقدمین، سب سے پہلی جان دینے والی یہ خاتون اور سب سے پہلی جان دینے والا اللہ کے لیے، توحید کے لیے، محمد کی رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی۔ یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ لیکن جو نوجوان عمار ہے اس نے رخصت کی راہ اختیار کی، جھیلا نہیں گیا، برداشت نہیں ہو سکا، ایک مرتبہ کلمہ کفر زبان سے نکال دیا، ابو جہل نے چھوڑ دیا، لیکن اب پشیمانی طاری ہوئی ہے میں کیا کر بیٹھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ حضور ہی آ کر مجھے اگر یہاں سے کھولیں گے تو میں کھلوں گا، ورنہ میں یہی اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا، مجھ سے کیا ہوگا۔ حضور خود تشریف لائے، دست مبارک سے کھولا، کہا کہ یہ بھی دین میں اجازت ہے، کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لینے کی اجازت ہے۔